لوگ نہیں تھے، یہ غلط فہمیاں لوگوں، گویا گھر گھر میں یہ کوحرام مچ گیا تھا کہ یہ تحریک اور یہ دعوت جو ہے قرآن کی دعوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت جو ہے، اس نے کوئی گھر چھوڑا نہیں جس کو متاثر نہ کیا ہو۔ نوجوان عورتیں، لڑکیاں، لڑکے، سب کے سب متاثر تھے۔ ان کی پوری ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ان کی وہ قسطیں دیکھیں کتابوں میں جو یاد کر کے گئے ہیں، اور وہاں جا کے اب غور کریں، ایک جوڑا وہاں جاتا ہے، میاں بیوی جاتے ہیں، شوہر فوت ہو جاتا ہے، کمانے والا کوئی نہیں، وہ عورت کیا کرے گی جو پردیس میں جائے گی اور بیوہ ہو جائے گی؟ ام حبیبہ وہاں بیوہ ہو گئی، اور ان کی وہ بچی جن کے اوپر نام کے اوپر ان کی ام حبیبہ کنیت ہے، حبیبہ وہیں پیدا ہوئی، چھوٹی سی بچی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس کے لیے نکاح کا پیغام دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے نکاح میں لیا، اور وہ 7 ہجری میں وہاں سے مدینے آئی ہیں چل کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قربانی کا یہ صلہ دیا کہ ام المؤمنین بنا دیا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ ہیں وہ لوگ جن کو آج کم ظرف قسم کے لوگ، بے علم اور جاہل طبقہ گالیاں بکتا ہے، افسوس ناک سنتا ہے، اور اعلانیہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ حکمران اس کا نوٹس لیں۔ نوٹس کون حکمران نوٹس لے؟ یہ حکمران تو خود اسی کیٹیگری کے ہیں، کون نوٹس لے ان کا؟ نوٹس تو وہ لوگ لے جو جس کے اندر ایمان ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اتبعوہ بإحسان، پھر اس سابقون الاولون کے پیچھے آنے والے صحابہ کرام کی جماعت، پیچھے آنے والے یعنی وہ پیچھے آنے والے فتح مکہ سے بعد والے تھے۔ فتح مکہ تک جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے انہیں بڑی قربانیاں دینا پڑی۔ قرآن مجید میں سورہ الحدید کے اندر اس کی پوری تفصیل بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد میں حصہ لینے والے جو ہیں ان کے درجے کو وہ نہیں پہنچ سکتے جو فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے اور اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی اللہ نے وعدہ حسنہ کا کیا، ان کے لیے بھی اپنی رضا کا اعلان کیا۔ وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے، یعنی جو طریقہ ہے صحابیت کا جو حق تھا وہ ادا کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے ادا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ اپنی رضا کا اعلان جس شخص کے لیے کرے وہ تو اس کے ماضی حال اور مستقبل وہ جانتا ہے، اور جسے میں اور آپ اپنی مرضی سے رضی اللہ کہیں، کیا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی رضا کے بارے میں ہے یا نہیں؟ کیا ہو گیا اس قوم کو، اتنی عقل بھی نہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ، 1 2 4 کی بات نہیں، یہ صحابہ کی بات ہو رہی، پوری جماعت کی، حزب اللہ کی بات ہو رہی۔ اللہ نے خود فرمایا میری جماعت کے لوگ ہیں، اور اعلان کر دیا کہ نبی ان سے انہیں بتا دو یہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک اس معیار کا ایمان لے کر آئے۔ قرآن سے پڑھ کے دیکھیں۔ پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، ان کے لیے اللہ نے وہ باغات تیار کی ہے، وہ جنتیں تیار کی ہیں، وہ بہشتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور فرمایا یہ اصل کامیابی۔
یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے کہ جہاں یہ بنا لیا وہ بنا، یہ کوئی حقیقت نہیں۔ کامیابی اصل یہ ہے کہ آخرت کامیاب ہو گئی۔ جو شخص آخرت میں کامیاب ہو گیا اور اس کا کردار وہاں کوئی قیمت حاصل کر گیا تو کامیابی تو یہ ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ یہ تو چند دنوں کی بات ہے، اس کی تو بے شمار مثالیں ہیں کہ یہ دنیا کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پر غور کرو۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ مسلمان امت کے لوگ، اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہنے والے لوگ، اس گروہ کے بارے میں، اس جماعت کے بارے میں جس کو اللہ نے جنتی قرار دے دیا، جس کے لیے اللہ نے اپنی رضوان کا اعلان کر دیا، جس کو اللہ نے اس کو ہدایت والے قرار دیا، جس کو اللہ نے متقی اور مومنون حقیقی قرار دیا، آج یہ گروہ ان کے خلاف زبان درازی کر رہے اور اعلانیہ کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے دوستوں کو، میرے ساتھیوں کو گالی نہ دینا۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر ہے۔ لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، تمہارا اور ان کا فرق اتنا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر ڈھیر سونے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونے کا ڈھیر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تم میں سے کوئی شخص ما بلغ مد احدہم، تو ان کے ایک لک جو خرچ کیے ہوئے ہیں اس کو نہیں پہنچائی۔ ایک مد، ایک ٹوپی جو انہوں نے خرچ کی نا، تمہارا وہ شخص جس نے بہت پہاڑ کے برابر سونا کر دیا پھر بھی اس کے مرتبے کو نہیں پہنچا۔ آپ اندازہ ہو گئے ان کے کردار کا اور اپنے کردار کا۔ ہم لوگ کچھ بھی کر لیں، کتنی نمازیں پڑھ لیں، کتنی ہم فرائضیں کر لیں، کتنے بھلائی کے کام کر لیں، ہم تو ان کے ایک مد کے برابر نہیں جا سکتے اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی وہ مرتبہ پا سکتے۔ پھر یہ جملہ فرما دیا، بلا نصیب آؤ، اگر انہوں نے آدھ مد بھی خرچ کیا تو پھر بھی اس مرتبہ کو نہیں پا سکتے، آدھا ٹوپا خرچ کیا پھر بھی نہیں اس مرتبہ کو پا سکتے۔ متفق علیہ حدیث، سندن بالکل صحیح حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو خبردار کیا، کیا یہ لوگ یہ چیزیں پڑھتے نہیں؟ کیا نہیں سمجھتے یہ لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ سچ بات یہ ہے کہ نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ نہ تو ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں یہ لوگ، اور نہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مجید پر جن لوگوں نے یہ کہا ہو کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، وہ ان کا دیا ہوا قرآن کو مانیں گے سمجھاؤ؟ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن تو ہمارا وہ غائب ہو جانے والا امام لے گیا۔ وہ کیوں یقین کریں گے اس قرآن پر جس گروہ نے اس کو مرتب کیا ہے، پھیلایا دنیا میں؟ ان کو تو وہ گالی دے رہے ہیں، تم اس قرآن پر ایمان کیوں رکھیں گے؟ سمجھاؤ، وہ ان حدیثوں کو کیوں مانیں گے؟
اس لیے قرآن مجید میں اور حدیث میں دوسری حدیث میں ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ روایت اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع راسہ الی السماء، اپنا سارا اس طرح اوپر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ کان کثیرا مما یرفع راسہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہی تھی کہ جب کوئی بات کرتے تو آسمان کی طرف دیکھا کرتے، اپنا سر اوپر اٹھاتے ہیں۔ اور یہ جو بات کہی ہے راوی نے کہ اپنا سر اوپر اٹھاتے ہیں، قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود، یہ صحیح بات کہی اس نے جو تجزیہ کیا روایت کے اندر کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی اور آپ سر اوپر اٹھایا کرتے تھے، اور آج بھی کوئی شخص جب کسی بات کو سوچ سمجھ کے کرے گا تو عموماً فطرتی لحاظ سے دیکھے گا آسمان اوپر اٹھائے گا سارا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 144 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب فی السماء۔ ہم پوری آیت کو نہیں پڑھی، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے اور قبلہ ابھی کعبہ مقرر نہیں ہوا تھا، تو آپ کی خواہش جو تھی، آپ کا دل جو بات چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جہاں سے تحریک اٹھی ہے، جو ابراہیمی دین جہاں سے اٹھا ہے، اس کا کعبہ تو وہی ہونا چاہیے، قبلہ وہ ہونا چاہیے جو ابراہیمی ہے۔ اس لیے آپ آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن نے یہاں کر دیا، اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب فی السماء، اے نبی ہم تیرا آسمانوں کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چلیے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ قرآن مجید میں جو حدیث میں ہے وہی بات قرآن میں، صرف میں نے یہ بتانا تھا کہ صحابی نے جو بات کہی ہے وہ ایسی بات نہیں ہے جس کی دلیل کہیں نہ ہو، قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر اوپر اٹھایا اور پھر فرمایا کیا؟ فقال النجوم امنۃ للسماء، امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتت السماء ما توعد۔ اس جملے پر غور کرو، آپ نے فرمایا کہ آسمانوں کے لیے یہ جو ستارے ہیں یہ امن کا پیغام ہے، امن کی علامت ہے، اور جب یہ ستارے نہیں رہیں گے آسمان کے اوپر وہ چیز وارد ہو جائے گی جس کا وعدہ دے دیا گیا ہے۔ اب اس بات کو کہاں سے تلاش کریں؟ قرآن مجید میں جائیں نا، دیکھیے قرآن میں کیا کہا ہے۔ قرآن میں کیا ہے کہ جب یہ ستارے نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ شاید یہ بھی سب جانتے ہیں آج کے دور میں، خصوصی طور پر کہ یہ ستاروں کی جو رونق ہے، اس کی جو روشنی ہے، یہ سورج سے حاصل کرتا ہے، یہ اپنی ان کی روشنی نہیں ہے۔ یہ 5 کروڑ ستارے ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، ان کی روشنی سورج سے مستعار لی گئی، سورج کی وجہ سے ہے یہ روشنی۔ تو پہلے یہ بات فرما دی الشمس کورت، پورا شمس میں فرمایا
اذا الشمس کورت، تصور کرو اس وقت کا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ تکویر کے معنی ہوتے ہیں جس طرح آپ پگڑی باندھتے ہیں نا تو اس کے تیز دیتے چلے جاتے ہیں، اس طرح سورج کو لپیٹ کے بند کر دیا جائے گا، اس کی روشنی بند ہو جائے گی اور وہ جو بہتی ہوئی بھٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا بَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، سب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ جب یہ بے نور ہو جائیں گے تو پھر اگلا مرحلہ بھی شروع ہو جائے، دوسری جگہ جس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ستارے اپنے اپنے مدار کو چھوڑ دیں گے، کشش شکل ختم ہو جائے گی اور جمعہ شمس والقمر کا نظارہ سامنے آ جائے گا۔ سورج ڈوب جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا بَإِذَا النُّجُومُ انتَثَرَتْ، بکھر جائیں گے۔ اور پھر چونکہ قرآن کی بات آگے چل روزہ رہتے ہیں اور سن لو، فرمایا بَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ کس طرح جمائے ہیں، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کہیں اپنے مقام سے ہلے جائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ چلتے پھریں گے، دھول بن کر اٹھ جائیں گے، یہ پہاڑ جمائے نہیں رہیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین متزلزل ہو جائے گی ایسے کہ آدمی اس زلزلے کے اندر کوئی چیز پکڑ کر کھڑا نہیں ہو سکے گا، تو جس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا وہ خود متزلزل ہوگا، وہ اس کے پیر ٹک نہیں سکیں گے۔ اس لیے فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی، عربوں کو فرمایا گیا ہے اور ہمیں بھی، ہم بھی اس کے مخاطب ہیں کہ جب یہ حال ہوگا، تمہیں پتہ ہے پھر تمہارے معاشرے کا حال کیا ہوگا، تم کہاں ہوگے؟ اس لیے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ قُتِّلَتْ، عربوں کی سب سے زیادہ قیمتی چیز اونٹنی ہے، خصوصاً وہ اونٹنی اشار جس کو 10 مہینے ہو گئے ہوں گا ہوئی کو، اب بچہ جننے کے قریب ہو، وہ بہت ہی قیمتی ہوتی ہے اور اس کی بہت حفاظت کی جاتی ہے۔ فرمایا جب وہ اس کو بھول جائیں گے، وہ چھٹی پھرے گی، کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا۔ یہ گاڑیاں، یہ کاریں، یہ محلات، یہ زمینیں، یہ ڈیرے، کوئی شخص ان کو نہیں سنبھالے گا۔ چھوٹ جائے گی، ہر چیز چھوٹ جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، بد حواسی کا یہ عالم ہوگا کہ شیر اور بکری اکٹھے ہو جائیں گے، جنگل کے وحشی جانور ایک دوسرے کو کاٹیں گے نہیں، ایک دوسرے پہ حملہ آور نہیں ہوں گے، ان کا اپنا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ اپنی جان کیسے بچائیں۔ یہ صورتحال پورا نقشہ پھینک کے رکھ دیا ہے، تصور کریں آپ۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگا دیے جائیں گے۔ کبھی پانی کو آگ لگتے دیکھی آپ نے؟ پانی بھی جلتے دیکھا ہے، لیکن جلے گا، یہ پانی جلے گا۔ یہ پانی جن گیسوں سے بنا ہے ان میں ایک وہ گیس ہے جس سے آگ جلتی ہے اور ایک وہ گیس ہے جس سے آگ جلائی جاتی ہے۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن دونوں گیسوں سے پانی بنا ہے۔ اگر یہ اپنی اصل حالت میں آئیں گی، یہ سمندر نہیں رہیں گے، آگ کے علاوہ بن جائیں گے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ پھر اس کا دوسرا مرحلہ بیان کیا، یہ ہے فنا کا مرحلہ۔ پھر دوسرا مرحلہ بیان کیا کہ قبروں سے جب لوگ نکلیں گے تو کیٹاگریاں مل جائیں گی، جس کیٹاگری کا کچھ شخص ہوگا اس گروپ پہ چلا جائے گا۔
اور کیٹیگری عقیدے کی بنیاد پر بنے گی. موحد موحد کے ساتھ مل جائے گا, مشرک مشرک کے ساتھ مل جائے گا. یاد رکھنا بائزن نفوس و دو پہ جب لوگ فہم ملا دیے جائیں گے, ان کی کیٹیگریاں بن جائیں گی, گروپ بن جائیں گے. اور پھر فرمایا اس وقت بائزن موعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت, پوچھا جائے گا اس بے گناہ بچی سے جس کو قتل کر دیا غیرت کے نام پر. اس کے والدین سے اس قابل نہیں ہے کہ ان کے طرف اللہ رخ کرے. فرمایا اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا. پھر اس پر حدیث پڑھیں اور دیگر قرآن مجید کی آیات پڑھیں. اور ساتھ ہی فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, پھر لوگوں کی کتابیں کھول لی جائیں گی, ان کے اعمال نامے کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. ویڈیو جو تیار ہو رہی ہے ہماری وہ سامنے رکھ دی جائے. کوئی شخص اپنے اعمال کا انکار نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا نشرت وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, آسمان کے بندن ٹوٹ جائیں گے, آسمان کی کھال اتار دی جائے گی. یعنی اس کی کشش میں ٹوٹنے سے یہ بلندیاں تہس نہس ہو جائیں گی, یہ ٹوٹ جائے گا اور اس میں رکھنے پیدا ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ وقت ہوگا بَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ, جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا. بَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, اور جنت قریب کر دی جائے گی. دونوں نظارے سامنے ہوں گے, آدمی دیکھ رہا ہوگا. پورا منظر بنا دیا کہ دیکھے گا انسان, ایک طرف جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے, دوسری جنت کے نظارے ہیں. اب یہ کس طرف جا رہا ہے؟ جس طرف اس کا عمل نامہ جا رہا ہے. یہ صحیفہ جس کا کھول دیا گیا ہے وہ خود بخود اسے بتائے گا کہ تو کدھر جا رہا ہے. اس لیے فرمایا عالمت نفس ما احضرت, ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے کیا ہے اپنے سامنے پائے گا, حاضر پائے گا اس کو. یہ قرآن مجید میں بات سمجھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ستارے جو ہیں یہ دراصل آسمانوں کا عمل ہے. جب یہ بے نور ہو گئے تو آسمان کی دنیا ختم ہو جائے گی, دنیا برباد ہو جائے گی. یہ ایک بات فرمائی. اس سورہ کے آخر میں فرمایا, یہ قرآن پڑھتے جاؤ, پھر آخر میں فرمایا اَيْنَ تَذْهَبُونَ, ارے بک بک کرنے والوں صحابہ پر تم کدھر جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ اَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں قرآن نظر نہیں آتا؟ اَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ, یہ قرآن اہل عالم کے لیے, دنیا کے لیے نصیحت بن کے آیا ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے جو سیدھی راہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے. جبر نہیں ہے, دین میں جبر نہیں ہے. اللہ زبردستی کسی کو مسلم نہیں بناتا, مومن نہیں بناتا, زبردستی کسی سے نیکی نہیں کرواتا. فرمایا اللہ لمن شاء منکم ان یستقیم, یہ ان کے لیے نصیحت ہے تو تم میں سے سیدھا چلنا چاہتا ہے. نہیں چلنا چاہتا نہ چاہتا, آزاد چھوڑا ہوا ہے. ساتھ ہی فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سیدھے چلو لیکن تم نہیں چلو. اللہ کی مشیت میں تمہیں اجازت ملی ہوئی ہے, تمہیں اختیار ملا ہوا ہے, وہ نہیں پکڑتا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سیدھے چلو لیکن تم نہیں چاہتے. پھر فرمایا, پھر آئیے پھر اس حدیث کی جگہ, پھر فرمایا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِصَحَابِي, میں صحابہ کے لیے, اپنے صحابہ جماعت کے لیے میں امن کا ضامن ہوں. میں امن کا ضامن کیوں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی موجودگی میں کوئی اختلاف سر نہیں اٹھا سکتا، کوئی اختلاف سر نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امن کا ضامن ہوں، اور واقعی جب تک آپ رہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کبھی پیدا سنا آپ نے؟ وَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَىٰ صَحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا تو پھر وہ چیز آئے گی جس کا وعدہ صحابہ سے کیا گیا ہے۔ جب آپ چلے گئے پھر کیا ہوا؟ تاریخ نہیں پڑھی تو خود مسلمان پہلی ہی صدی میں اپنے خلیفہ کو شہید کر ڈالے۔ عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں داخل ہو کر کے شہید کر دیا گیا، دیواریں پھاند کے شہید کر دیا گیا۔ یہ تاریخی ایک حقیقت ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر اس شہر کے اندر جس کو نبی نے حرم قرار دیا، جس کی گھاس کاٹنا بھی منع، اس میں خلیفہ کوئی مظلوم کو شہید کر دیا۔ یہی بات کہی گئی کہ میرے بعد فتنے آئے، اور پھر 4.5 سال وہ فتنے جاری رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جس کے ساتھ وعدہ تھا اس کو سنبھالا دیا۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے دوبارہ اس فتنے کو ختم کر دیا، اور خلافت صرف قائم ہو گئی۔ اور صحابہ کرام نے اس سال کا نام العام الجماعت رکھا، یعنی جماعت بندی کا سال۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا۔ اس لیے صحابہ کرام کے اندر یہ تو خود ان کا معاملہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد پہلا فتنہ ارتداد پیدا ہوا۔ کتنے قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دی، ان کے خلاف صحابہ کو جنگ لڑنی پڑی۔ مسلمہ کذاب کا قصہ پورا، دیگر لوگ اور بھی لوگ، اور پھر اختلاف اور اختلاف جو پیدا ہوا وہ سب کچھ سامنے ہے۔ پھر فرمایا اصحابی امانۃ لامتی، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کی ضمانت ہے، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کی ضمانت۔ صحابہ تک جب تک زندہ رہے دین غالب رہا، ہر طرف دین کی تبلیغ جاری رہی، فتوحات ہوتی رہی۔ آنکھیں بند کر کے تو حقائق نہیں چھپائے جا سکتے۔ دنیا نے دیکھا پہلی ہی صدی ہجری کے اینڈ تک 3 بر اعظم میں اسلام کا جھنڈا لہرا گیا، 3 بر اعظم، یورپ کی دیواروں تک پیغام پہنچ گیا۔ کہاں ہے آج تاشکند بخارا؟ کہاں ہے؟ یہ دیکھتے ہیں آپ، شنگیانگ، یہ چین کا صوبہ ہے، یہاں تک مسلمانوں کی حکومت۔ اسی پورے چائنا میں یہی صوبہ ہے جس میں مسلمان زیادہ ہیں سب سے، اور ان کی نسل چینیوں سے نہیں ملتی۔ اور آج چائنا کے اندر ظلم کا یہ عالم کہ کوئی شخص وہاں قرآن نہیں پڑھ سکتا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہمارا دوست ہے پاکستان کا، یہ چین بڑا دوست ہے، جناب یہ بھاشن سنتے رہتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ میری امت کے لیے امن کا ضامن ہے، امن کے ضامن۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا ذَهَبَ صَحَابِي، جب یہ چلے جائیں گے دنیا سے، میرے صحابہ چلے جائیں گے، عطا امتی ما یوعدون، پھر امت میں وہ کچھ آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا۔ پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ دوسری صدی کے بالکل ابتدا ہی میں مسلمان 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا اندلس کے اندر، ایک ٹکڑا ادھر ایشیا کے اندر، اور وہ ٹکڑے بڑھتے بڑھتے آج 57 ریاستوں کی شکل اختیار کر چکے۔ مسلمان ایک امت نہیں رہے، مسلمان گروہوں کی شکل میں ہیں، مسلمان فرقوں کی شکل میں، امت کی شکل میں کہیں نہیں ہے دنیا میں۔ یہ اپنے وجود کو بسیط امت کھو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان کے حالات سننے پڑنے ہوں تو یہ تازہ ترین ایک تقریر ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی، اس کو پڑھ کر سنو۔
اس وقت مسلمان امت کی حالت کیا ہے کہ اسرائیل جیسے دشمن کو، ڈاکو اور بدماش کو تسلیم کر لیا جائے کہ اس نے کیونکہ قبضہ کر لیا یہاں آ کے فلسطینیوں کی زمین پر، لہٰذا یہ جائز، یعنی جو شخص کسی کے گھر پر قبضہ کر لے وہ قبضہ جائز ہو جاتا ہے۔ حماقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ روایت مسلم نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی اپنی صحیح مسلم میں۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے صحابہ کے بارے میں وہ یہ ہے، قرآن کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاک باز ہستیاں جن کے ذریعے ساری دنیا میں اسلام پھیلا، ان کی کردار پر انگلی مت اٹھاؤ، ان کو برا بھلا مت کہو، اپنی عاقبت خراب کر بیٹھو گے۔ وہ اپنے رب کے جا چکے ہیں، اگر ان کے درمیان کوئی چھوٹے موٹے اختلاف رائے ہو گیا تھا تو قرآن میں یہ بیان موجود ہے کہ جنت کے اندر اللہ ان کے دلوں سے وہ ساری ناراضیاں نکال دے گا اور بھائی بھائی کے سیے سے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ سب کے سب جنت میں جانے والے، چھوٹے سے چھوٹے درجے کا صحابی بھی اور بڑے سے بڑے درجے کا صحابی بھی، سب جنتی۔ یہی یقین اور اعتقاد رکھیے اور اسی پر اپنے آپ کو، اسی معیار پر پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا، چلتے چلتے میں سنا دوں۔ کہتے ہیں کہ شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے۔ زمانے کے حالات دیکھ کر انہوں نے یہ شعر کہا تھا، شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم جانے سے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔